حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش لے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد نوید قادری صاحب۔ آئیے ان کی خوبصورت آواز میں ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ محمد عثمان خان قادری صاحب۔ بہت پرسوز انداز میں پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے۔ آئیے ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فلک زمین آقا، کہہ رہے ہیں فلک زمین آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا۔ کہہ رہے ہیں فلک زمین آقا، کیا خوبصورت مطلب، واہ ماشاء اللہ۔ جب میسر ہے آپ کی چوکھٹ، جب میسر ہے آپ کی چوکھٹ، در بدر کیوں جھکے جبیں آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا۔ آپ اللہ کے آخری ہے رسول، بے شک بے شک، ہمارا عقیدہ ایمان، بے شک بے شک۔ آپ اللہ کے آخری ہے رسول، یہ عقیدہ میرا یقین آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا۔ سبحان اللہ، پاک ہمارا یہ عقیدہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر طرف وبا جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو شاعر نے دور حاضر پر یہ شعر لکھا
اور کہا کہ شاید یہی وجہ ہو، یقیناً ہو سکتی ہے یہی وجہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے فنا زمین آقا، آپ ناراض تو نہیں آقا، آپ ناراض تو نہیں آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا، آپ سا آیا اور نہ آئے گا، آپ سا آیا اور نہ آئے گا، مہجبی اور دل نشین آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا۔ اور مکتا ہے ہمارے علاقے کے ہی وہ شاعر ہیں ارشاد احمد نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے۔ بل ارشاد نعت پڑھتے ہوئے، دل ارشاد نعت پڑھتے ہوئے، یوں لگا مجھ کو ہے یہی آقا، آپ سا کوئی بھی نہیں آقا۔ کیا خوبصورت کیفیت بیان کی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ بہت ہی خوبصورت کلام بہت خوبصورت آواز میں سن رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ قاری محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم پھر روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرا پہلا سوال اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑا اہم ہوگا کہ میں علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی چھوٹ کے حوالے سے دو کیفیات کا، دو لوگوں کا ذکر ہے، مسافر کا اور بیمار کا۔ تو یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے، میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت سے یہ بتائیں کہ کون سے مسافر ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کون سے وہ بیمار ہیں جو روزہ ترک کر سکتے ہیں، یہ یا ہر بیمار اور ہر مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو ذرا یہ آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر روزے کی رخصت کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا، نمبر 1 مریض اور نمبر 2 مسافر۔ بالکل۔ اب مریض سے ہر ایک مریض مراد نہیں، مسافر سے ہر ایک مسافر مراد نہیں، بلکہ شریعت نے اس کی بھی حد بندی کی ہے۔ جس طرح اگر مسافر کی پہلے بات کر لیں تو مسافر یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کا سفر کیا تو وہ مسافر ہو گیا، اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ مریض اور مسافر اگر یہ شریعت پر پورا اترتے ہوئے روزہ نہ رکھیں گے تو یہ بعد میں قضا ضرور کریں گے، روزہ ان سے ساقط نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس وقت حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت حکم یہ ہے کہ یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن مسافر کے لیے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ مسافر اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رکھنا بہتر ہے۔ اب مسافر کی جہاں تک دیکھیں تو ایک ہے سفر شرعی،
ہر سفر کو شرعی سفر نہیں کہا جاتا. صحیح. سفر شرعی اگر دیکھا جائے نا تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر کچھ اس کی وضاحت فرمائی. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر شرعی مسافر دیکھا جائے وہ کس وقت بنتا ہے کہ جس وقت وہ 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کرے. یعنی اپنے گھر سے جس وقت وہ نکل جائے اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹر کا ہو, اس وقت اسے شرعی مسافر کہیں گے. اور یہ قصر نماز بھی اسی کے لیے ہے. جی, قصر نماز بھی اس کے لیے. اس پہ پروگرام کریں گے, اس کا پروگرام نماز کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کریں گے. تو یہ شرعی وہ مسافر ہے کہ جو روزہ چھوڑ سکتا ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی. لیکن یہ نہیں کہ روزہ اس سے ساقط ہو گیا, بلکہ دوبارہ اسے بعد میں جب یہ مقیم ہو جائے گا, واپس آئے گا, تو اس کو قضا کرنا پڑے گی. اب بات آ گئی مریض کی. مریض یہ نہیں کہ تھوڑا سا نزلہ لگ گیا, تھوڑا سا زکام ہو گیا, یا اس کے علاوہ بخار ہو گیا, سر درد ہو گیا, تھوڑے سے پاؤں میں درد ہو گئی تو روزہ چھوڑ دیا. عام معمولی ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جائے, بلکہ جو اچھا ڈاکٹر ہے, سمجھدار ہے, اور مریض کو خود بھی یہ یقین ہونا چاہیے, مستند ڈاکٹر ہو اور مومن بھی ہو, جی, ایمان صاحب ایمان ہو, مسلمان ہو, تو اس کی بات پہ. کیونکہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض ڈاکٹر غیر مسلم ہیں, لیکن اصل میں ذرا سی بات پہ وہ ابھی کہہ دیتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں. لیکن اصل میں یہ بھی دیکھا جائے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مسلمان ڈاکٹروں کو ملتا ہے, اس لیے یہ قید لگائی گئی کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہو, مستند ڈاکٹر ہو, یعنی صحیح مشورہ دینے والا ہو, علاج کرنے والا ہو, اور وہ یہ مشورہ دے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا اس وقت صحیح نہیں, طبیعت تمہاری بگڑے گی. اور اس کو یہ نہیں کہ خالی ڈاکٹر کے کہنے پہ, اسے خود بھی یہ یقین ہونا چاہیے, گمان ہو کہ یار واقعی میں اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کیفیت کا اس کو خود بھی پتہ ہے. ساری بات جو اپنے آپ کو پتہ ہے وہ کسی غیر کو نہیں پتہ ہوتا. اس صورت میں یہ وہ مریض ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا سر درد ہو گیا, بیماری آ گئی, اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا علامہ صاحب, یہ روزہ تو چھوڑ دیا, بعد میں قضا بھی ہوگی شرعی عذر پہ بھی, پھر بھی آپ یہ بتائیے گا کہ کیا رمضان المبارک کے روزے جتنا ثواب وہ حاصل کر لیتا ہے, یا اس تک نہیں, جو ادا کا ثواب ہے وہ قضا کا ثواب نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو علی الاعلان رمضان المبارک میں کچھ لوگ کھاتے پیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں, ان کے بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے, اور یہ ایسا کرنا جو ہے وہ کس قدر گناہ کبیرہ میں؟ دیکھیں, میں نے پہلے پروگرام میں کچھ اشارتاً بات کی تھی, لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک مجوسی تھا, اس نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کا بازار تھا, اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا, اس کے بیٹے نے علی الاعلان کھانا شروع کر دی. اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا. کہا بابا جان مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ کہا مسلمانوں کا بازار ہے, مسلمان یہاں پہ موجود ہیں, اور رمضان المبارک ہے, سب نے روزہ رکھا, تم ان کے جو رمضان المبارک ہے ان کے روزے کی ناقدری کر رہے, تو یہ درست نہیں. جس وقت وہ دنیا سے گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں تھا. اس نے پوچھا تو مجوسی تھا, کافر تھا, جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا جنت میں اس وجہ سے گیا کہ میں نے رمضان المبارک کا احترام کیا. اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا سے میں جانے لگا, مجھے اللہ نے کلمہ حق عطا فرمایا. وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو صاحب ایمان کر دیا. میں نے جب یہ بات پڑھی, میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار دیکھیں, ایک مجوسی ہے, کافر, وہ اپنے بیٹے کو غصہ ہو رہا اس بات پہ کہ تو سریعام کھا پی رہا, اللہ تعالیٰ احترام رمضان میں اسے اتنی برکت ہے, اور مسلمان ہو کے سریعام کھاتا پیتا رہے. بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا, جو پہلے قاضی ہوتے, مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی, وہاں تو یہ لکھا گیا کہ رمضان المبارک کی اتنی قدر تھی, اس وقت لوگ اتنی قدر کیا کرتے تھے. فقہا نے پھر یہاں تک لکھا تھا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں علی الاعلان کھاتا پیتا رہے تو اسے قتل کر دیا جائے. ایسے بندے کو, جو بندہ علی الاعلان کھاتا پیتا ہے, یعنی عبرت کا نشان بنایا جائے. اور ویسے بھی اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کم از کم وہ روزے داروں کے سامنے اس کا تو احترام اس پر بالکل ضروری ہے. بڑی لاجیکل بات ہے. حضرت کسی بھی روزے دار کے سامنے وہ کھائے گا, ہو سکتا ہے اس کے دل میں بدگمانی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا, یہ اس کا کیا مسئلہ تھا, تو کسی مسلمان کو بدگمانی میں ڈال یہ بلکہ اپنا راز بھی وہ رکھے, کیوں کسی کو گواہ بنا رہا ہے اس بات پر. جی بالکل, کہ میں روزے سے نہیں ہوں, اور اس کے بارے میں دوسرے لوگ بھی گواہ ہو جائیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. نیکی چھوٹی بڑی بھی ہوتی ہے, یہ اس کا اصل معاملہ تو اس کے اجر کے ساتھ ہے, نیت کے ساتھ ہے, ہمارے خلوص کے ساتھ ہے. عام طور پہ فزیکلی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بہت چھوٹی سی نیکی ہے. اس بارے میں کیا خیال؟ جی بات وہی ہے کہ قبول ہونا ہو تو ایک کلمہ ہو جاتا ہے, نہ قبول ہونا تو لاکھوں کلمے رد ہو جاتے ہیں. شیطان نے کتنی عبادت کی. لیکن میں نے پڑھا ایک جگہ پہ, ایک بزرگ ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی, اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں, مخفی رکھی ہیں. ایک,
اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپایا، اپنے اولیاء کو اللہ نے اپنے بندوں میں چھپایا۔ یعنی اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی ایسی ہے جو اللہ کو راضی کر دے، کون سا گناہ ایسا ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے وہ اللہ کو ناراض کر دے۔ اطاعت میں رہیں تو اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ میں حضرت آپ کو اس میں 2-4 مثالیں بھی دوں گا کہ آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ ہمیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا خبر اس نیکی میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ رکھا، ہمیں کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خبر دل آزاری کسی کی کر دینا، ہم ایسے ہی کر، حالانکہ بہت بڑا یہ گناہ ہے، لیکن ہم چھوٹا سمجھ کے کسی کا ہنسی مذاق میں کسی کا مذاق اڑا دیا، اس کی دل آزاری، کیا خبر اس میں اللہ کی نافرمانی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، وہ ایک عورت تھی، ہے فاحشہ تھی، لیکن اس نے کیا کیا، صرف کتے کو پانی پلا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ نے غالباً یہ پڑھا بھی ہو، کہیں سے سنا بھی ہو کہ حدیثوں میں آتا ہے اس ایک بندے کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا، اس نے راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھی تھی جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، اس نے ہٹا کے پیچھے کر دی، اللہ نے اس وجہ سے بخشش۔ بے نیاز ذات ہے، کوئی ادا اس کو کسی وقت بھی پسند آ سکتا۔ ویسے بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی پہاڑ سے ٹکرا کے تو نہیں گرتا، چھوٹے سے پتھر سے گر جاتا ہے۔ جی جی بالکل، وہ پتھر گرا سکتا ہے جو چھوٹا سا معمولی سا ہوتا ہے، اور معمولی گناہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم عام طور پر ان کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خیال میں ہی نہیں لاتے اور اس پر توبہ ہی نہیں کرتے۔ اور حالانکہ گناہ جو ہیں یہ معمولی ہوتے نہیں، ہم لوگوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کو۔ اللہ اور تعالیٰ اس میں ایک آخری بات ایک کرتا جاؤں اسی سوال کے حوالے سے، اور کسی گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اس نے جب توبہ کی 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، جب دنیا سے انتقال کر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہا مجھے جنت سے روک دیا گیا۔ کہا کس وجہ سے؟ 70 سال عبادت کی۔ کہا میں نے اپنے ہمسائے کا ایک تنکا تھا، بغیر اجازت کے میں نے دانتوں میں خلال کر دیا، اللہ نے اس وجہ سے جنت سے روک دیا۔ اس میں 2 چیزیں دیکھی جائے، وہ بات چھوٹی تھی بظاہر، لیکن اس وجہ سے وہ بندہ جنت سے روک دیا گیا۔ اور کبھی ہم غور کریں، حقوق العباد کا بھی بڑا معاملہ ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہمیں درست کرنی چاہیے۔ بالکل اس پہ ابھی ہم حقوق العباد پہ ہی بات کرتے ہیں۔ اس پر تو بہت ساری حدیث بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ کوئی ایک حدیث ہمارے ناظرین کو حقوق العباد کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ ہمیں اس کا خیال، ویسے تو ساری زندگی میں ہمیں رکھنا چاہیے، غیر رمضان میں بھی، لیکن رمضان المبارک میں ہمیں خاص طور پر اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، میں ترغیب کی خاطر آپ سے کہوں گا ایک حدیث سنا۔ مشکات شریف ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ لکھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ مفلس کون ہے تمہیں پتہ؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جو ایک غریب سا ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ جی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ مفلس نہیں، مفلس وہ بندہ جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں، یہ حدیث کا مفہوم میں سنا، یعنی مفلس وہ بندہ جو قیامت والے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور جس وقت اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا نا، وہ بندہ بظاہر سوچے گا میری تو بخشش ہو گئی، میرے پاس نیکیاں اتنی، اعمال کا ذخیرہ ہی بہت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے۔ پھر ایک ایک بندہ آ جائے گا کہ عرض کرے گا مولا اس نے یہ حق طلب کیا، مولا اس نے یہ ظلم کیا، مالک اس نے یہ ناانصافی کی، اس نے دل آزاری کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب قیامت کے اندر پیسے نہیں چلنے، آج اس طرح ہم پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، قیامت میں کوئی پیسے درم و دینار نہیں چلنے، بلکہ وہ نیکیاں ریکارڈ غائب کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فرشتے ہیں نا، پھر اس کی نیکیاں وہ مظلوموں کو دے گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی ساری، لیکن اس بندے کے وہ قرض دار ختم نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ قرض داروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں۔ اب یہ وہ بندہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جو آیا جنت کے ارادے سے، یعنی آیا میدان محشر میں اس خوشی میں کہ مجھے جنت ملے گی، بڑی نیکیاں، لیکن یہ وہ بندہ جب نامہ اعمال تولا گیا، قرض داروں کے قرض دیے گئے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ، اسے جہنم میں ڈالا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ مفلس، اس لیے ہمیں چاہیے حقوق العباد کے ضمن میں اس کی ساری، جی ہمیں ہمسایوں کا حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ افطار کی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے افطار کی، یہ ہمیں کب پڑھنی چاہیے؟ جی بعض لوگ نا غلطی سے اس کو کھانے سے پہلے، افطار کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہے افطار کے بعد کی دعا، یعنی کھانے کے بعد کی دعا۔ یہ پہلے افطار کیا جائے، یعنی پانی پی کے یا کھجور کھا کے افطار کیا جائے۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے روزہ افطار کیا، یہ تو اللہم انی لک صمت، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، تجھ پہ ایمان لایا، وعلیک توکلت، تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔
کیا، یہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سیغہ جو ہے یہی ماضی کا سیغہ ہے کہ میں افطار کر چکا ہوں، یہ اس کے بعد کی دعا ہے۔ اب ظاہری بات ہے افطار ابھی کیا نہیں تو وہ کیا کر رہا ہے، یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ دعا ہے افطار کر لیا، بالکل صحیح۔ اس لیے یہ سادہ سی الفاظ میں یہ کہا جائے گا یہ جو افطار کی دعا ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بالکل، اور پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ جی جی بالکل، بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطار کریں، اور کھجور سے اور پانی سے روزہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز سے افطار ویسے تو کر سکتے ہیں، لیکن افضل سنت یہی ہے کہ کھجور سے جی جی اس کو افطار کیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کون لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ میں چاہوں گا کہ واقعتاً ہمارے ناظرین کی ہماری اس طرح سے تربیت ہو، ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عادل حکمراں، عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، اور دوسرا مظلوم، اور تیسرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار افطار کے وقت دعا کرے اس کی دعا رد نہیں کی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے افطاری کرنے سے پہلے دعا کر لیا اہتمام کریں، بالکل۔ بلکہ اب یہ جو ہمارے گھروں میں یہ ہمیں ایک بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ رواج بنانا چاہیے کہ سارے اکٹھے مل بیٹھیں اور باقاعدہ طور پر ہم جو ہے وہ دعا کریں۔ یہ نہیں کوئی ہونا اونچی چاہیے، آواز میں دعا کروا سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دل میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے دعا کریں، لیکن دعا کو ضرور کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سموسہ میرا تو یہ چیز میری، یہ چیز میری، بلکہ وہ وقت ہے قبولیت کا۔ اس لیے ہمیں سب کو کہنا چاہیے کہ آئے مل کے دعا کرتے ہیں، بعد میں بندہ افطاری کر لے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، امید ہے بہت کچھ ہم اس گفتگو سے سیکھ پائے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وبا سے جس میں ساری دنیا کے لوگ آج مسلط ہیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ العزیز ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔